الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین علی نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ الفتح سے آخری آیا مقدسہ کا پہلا تھوڑا سا حصہ، سورۃ فتح کی آخری آیا مقدسہ، تھوڑا سا حصہ ابتدائی حصہ پڑھا ہے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی پورا جو کلمے میں شامل ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ پورا کا پورا پڑھا ہے، اور تھوڑا سا آگے بھی پڑھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس لیے پڑھا ہے کہ احمد عیسیٰ کا ایک مناظرہ جو جہلوں اجڈوں کے سامنے وہ بیان کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور لعنت اللہ علی الکاذبین کہتا ہے علماء کرام میرے پاس آئے مناظرہ کرنے کے لیے کہ ہم نے سنا ہے کہ تم نے رسالت کا، نبوت کا دعویٰ کیا ہے، پھر یہ مناظرہ آپ آگے سن لینا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ نبی کا کیا معنی ہے، رسول کا کیا معنی ہے، آگ سے چپ، منہ پہ ٹیپ لگ گئی۔ اور جنہوں نے قرآن پاک کو گرامر کے ساتھ پڑھا، جنہیں یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا فرمایا، اور بارہا کم از کم قرآن پاک کے اندر کم از کم کوئی 500 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، ارسلنا 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 قبل کا، ارسلنا من قبلی کا۔ اسی طرح جہاں کسی رسول کا ذکر ہے وہاں ارسلنا کا ہے، جس کا معنی ہم نے بھیجا۔ ارسلنا کا، ارسلنا کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ رسول مصدر ہے، رسول مصدر ہے، جس کا معنی ہے پیغام بھیجنا۔ رسول نام بھی ہے، لیکن رسول در حقیقت مصدر ہے، مصدر، اور اس کی ایک مصدر اور بھی رسالت۔ رسالت جس کا معنی صرف پیغام، اور رسول کا معنی بھیجنا، رسول کا معنی بھیجنا۔ اور احمد عیسیٰ
ایز اے توہین یہ کرتا ہے کہ رسول کا معنی ڈاکیا، لیکن اصل رسول اگر ڈاکیا بھی کریں تو معنی یہ بن گیا کہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغام رساں، اللہ کا بھیجا ہوا، اور وہ اللہ جو ہمارا اللہ ہے، احمد عیسیٰ کا اللہ نہیں، کیونکہ یہ تو خود خدا بن بیٹھتا ہے، خود مشرک ہے، اور اس کے ماننے والے گدھے کے بچے، وہ گدھے کے بچے یہ نہیں سمجھتے کہ اتنے بڑے علماء کرام اس کے پاس آئیں اور اس خبیث کے پتر کو، کتے کے بچے کو یہ سوچی کہ ان مولویوں کو رسول ان کا ترجمہ نہیں آتا، یہی سوچی نا، اس لیے اپنے ماننے والوں میں اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھتا، خود شرک کرتا ہے، خود خدا کا شریک بن بیٹھتا ہے، اور جب خود خدا کا شریک کر بیٹھتا ہے تو شرک کی تمیز کیا کرے گا؟ یہ شرک کی تمیز کیا کرے گا؟ اب اس بات کو آپ لوگوں تک پہنچانا علماء کرام کا فرض ہے کہ وہ احمد عیسیٰ کی اس بات کو کتنی صداقت سے لیتے ہیں۔ آئے احمد عیسیٰ سے مناظرہ کرتے ہیں، تین مراٹے آئے، آگے پہلی بات یہ کرتے ہیں، کہتا ہے جی سنیں آپ نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا؟ میں نے کہا جی پہلے اب یہ بتائیں کہ اگر میں کہوں ہاں تو آپ فتویٰ لگانے آئے ہیں نا؟ کہتے ہیں ہاں جی، اگر آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں ہم نے سنا ہے، ہم تو تصدیق کرنے ہیں کہ کیا واقعتاً آپ کا دعویٰ یہ ہے، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے تو پھر تو ہم آپ کے اوپر فتویٰ لگائیں گے۔ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ جی آپ کذاب ہو، آپ کافر ہو، آپ واجب القتل ہو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے جی، ذرا میں یعنی کہ بعد میں بتاؤں گا میں کیا ہوں، میں کہنے میں دعویٰ کیا نہیں کیا۔ میں نے کہا ہمیں میری زبان سے تو نہیں سنا، کہتا نہیں ابھی تک ہم نے آپ کی زبان سے، یہ تھوڑی پہلے کی بات ہے، کہتے ہیں ابھی تک ہمیں آپ کی زبان سے نہیں سنا، ہم آپ کی زبان سے سننا چاہ رہے ہیں تصدیق کے لیے نا، تاکہ پھر ہم آپ کے اوپر فتویٰ لگا سکیں۔ ٹھیک، اب میں لوگوں کو ہے جی اس کی بات نہیں اب سنو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرا دعویٰ ہے، میں نے رسول اپنے آپ کو کہا ہے یا نہیں کہا، لیکن پہلے یہ تو طے ہونا چاہیے رسول کا مطلب کیا ہے۔ پہلے یہ تو طے ہونا چاہیے نا کہ رسول کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ رسول کا مطلب مانی آپ کچھ اور دے رہے ہو، میں کچھ اور دے رہا ہوں، جی سمجھا نہیں ہے؟ لہٰذا پہلے جو لفظ رسول ہے اس کا مطلب مانی تو طے کر لیا جائے نا، جی مطلب مانی تو طے کر لیا جائے۔ تو اب ان کی مجبوری مان کے کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے کر لیں۔ میں کہا چلیں بسم اللہ کریں۔ میں نے پوچھا آگے سے چپ، میں نے کہا بتائیں رسول کا معنی کیا ہے؟ چپ، کوئی جواب نہیں۔ یہ آپ بتائیں آپ بتائیں۔ میں نے کہا میں تو بتاؤں گا لیکن پہلے آپ بتا لیں، ٹھیک ہے نا، پہلے آپ بتا لیں۔ ہو سکتا ہے آپ یعنی کہ آپ صحیح سمجھ رہے ہوں جو میں یعنی کہ جو مجھے پتا ہے رسول کے بارے میں جو میں جانتا ہوں میں بھی وہی سمجھ رہا ہوں۔ اگر آپ وہی بتائیں گے تو میں کہوں گا ہاں جی بالکل میں بھی یہی سمجھ رہا ہوں رسول کا مطلب، اور اگر آپ کچھ اور بتائیں گے تو پھر میں آپ نے اپنا مدعا سامنے رکھ دیا، میں اپنا مدعا سامنے رکھوں اپنی بات، اگر کوئی اختلاف ہوگا وہ دور ہو جائے گا، اور معاملہ یہاں پر یعنی کہ رسول والی بات یہ تو پھر کلیئر ہو جائے گی، باقی پھر بعد میں رسول ہوں یا نہیں ہوں تو بعد کی بات ہے۔ تو اب وہ لفظ رسول یا نبی پھر میں نے پوچھا، یعنی کہ میں نے یہی کہا، میں نے کہا دیکھو بھائی آپ کے جو ملاٹے ہیں، آپ کے جو بڑے بڑے امام ہیں، آپ کے جو مفسر ہیں، محدث ہیں، انہوں نے قرآن پورے کا پورا انہوں نے تفاسیر کر دی، تراجم کر دی ہے جی، پورے قرآن کی اتنی ہمت کی کہ پورے کا پورے قرآن کا تراجم کر دیے۔ میں نے کہا جہاں سارے قرآن کا ترجمہ کر دیا وہاں ایک لفظ رسول ایک لفظ نبی ان دو الفاظ کا ترجمہ نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے کہا جی مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ لفظ رسول اور لفظ نبی کیا یہ ہماری زبان کا لفظ ہے؟ میں نے کہا آپ اردو بولنے والے ہیں یا نہیں؟ ہاں جی اردو بولنے والے۔ میں نے کہا یہ بتائیں یہ لفظ رسول اور لفظ نبی اردو کا لفظ ہے، ہماری زبان کا لفظ ہے؟ نہیں یہ جو عربوں کی زبان کا لفظ ہے۔ تو میں نے کہا جب یہ الفاظ جو عربوں کی زبان کے ہیں تو پھر آپ کے جو ملاٹے ہیں انہوں نے ان کا ترجمہ کیوں نہیں کیا، ان کی تفسیر کیوں نہیں کی کہ رسول کا مطلب کیا، نبی کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ ہم چپ زپ لگ گئے۔ پھر میں نے جب کہا، میں نے کہا یعنی کہ واضح کیا بھائی نبی کا معنی کیا ہے،
सब सुन रहे हैं? ये जो आप जिनको लेकर आए ये मान रहे हैं ना आपके जो उलमा है, हाँ जी रसूल का और नबी का माने यही है, हाँ जी ठीक है। मैंने कहा चलो आगे बढ़े। मैंने कहा अब चीज ये है, मैं देखिए हर शख्स उसका जुड़ा है, दो चीजें, या तो अगर कोई बंदा बात करता है या तो रब की बात है या शैतान की बात है, या तो कोई रब का भेजा हुआ है या फिर शैतान का भेजा। अगर रब का भेजा हुआ नहीं तो शैतान का भेजा, पीछे की सूरत बैठती है। मैंने कहा मैं शैतान का भेजा हुआ नहीं हूँ, मैं तो अपने रब का भेजा हूँ। मैं तो जो मेरे रब ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी आयद की है मैं तो वो पूरी कर रहा हूँ। मैं तो अपने रब का भेजा हुआ, अरबी ज़बान कहा जाएगा रसूल। हाँ आप लोग शयातीन के भेजे हुए हो, आप शयातीन हो, ठीक है। अब मैंने कहा अब मेरे ऊपर फतवा लगाओ। आगे से जवाब क्या है, जवाब क्या कहते, जवाब देते कहते हैं तो इस तरह तो फिर हम भी रसूल है, इस तरह तो फिर हम भी रसूल है। मैंने कहा तो फिर ऐसा करो ना, जो फतवा मेरे ऊपर लगाने आते हैं ये फतवा आप अपने ऊपर लगाओ, ये फतवा आप अपने ऊपर लगाओ। टांगे काम के अब कैसे लगाएंगे, ये कैसे लगाएंगे फतवा वही अपने ऊपर जी। मुजरिम तो ये है, ये सारे के सारे शयातीन हैं मुल्लाटे कि जो अमर से नबी होने के दावेदार हैं। वो नबी किसे नबी का रुकू ज़बान में कहते हैं रहनुमा को, जो आपकी रहनुमाई करे दुनिया में आने का मकसद क्या, क्या करना क्या नहीं करना, आपके लिए क्या फायदा क्या नुकसान है, क्या हलाल है क्या हराम है जी, क्या करना क्या नहीं करना, दुनिया में आने का मकसद क्या, उसे पूरा कैसे करना। जो आपकी रहनुमाई करता है उसे अरबी की ज़बान में नबी कहते हैं और उर्दू में कहते हैं रहनुमा। अब दो तरह के रहनुमा हो सकते हैं, या तो वो रब का, यानी रहनुमाई करना किसकी जिम्मेदारी है, हिदायत देना किसकी जिम्मेदारी है, हिदायत किसके हाथ में है, किसकी जिम्मेदारी है। रब के अलावा कोई दूसरा है जो हिदायत दे सकता है जी। तो हिदायत तो रब की जिम्मेदारी है ना जी। तो दो ही सूरतें, या तो कोई रब का भेजा हुआ रहनुमा है, रब का खड़ा किया हुआ। अगर कोई कहता मैं रब का भेजा हुआ नहीं हूँ, यानी मैं रसूल नहीं हूँ, मैं रब का भेजा हुआ नहीं, तो वो फिर शैतान का खड़ा किया हुआ, शयातीन में से शैतान है, मुजरिम ना हो। अब आपने सारी हकीकत सुन ली कि अपने आप को रसूल कहने वाला 3 मौलवियों के साथ मुनाजरा कर रहा है और 3 मौलवियों को हरा दिया उसने। रसूल का उनको तर्जमा नहीं आया और कहते हैं कि ऐ खुदा के रब के भेजे हुए तुम हो, मैं नहीं हूँ, मैं अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ और तुम शयातीन हो, तुम शैतान के भेजे हुए हो। और अपने आप को बाज़ दफ़ा रब भी कहता है, अल्लाह का शरीक भी कहता है। और कुरान पाक में ये भी है कि इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिरक जो है वो बहुत बड़ा जुल्म है जिसको अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाएगा। अब यहाँ रसूल और नबी का इसने मफ़हूम और तर्जमा बताया है। रसूल का माना डाकिया, पैगाम रसां, इंग्लिश में मैसेंजर। अब उलमाए कराम को ये तर्जमा नहीं आया, जिन्होंने सारी उम्र कुरान पाक की ग्रामर को सीखते, कुरान पाक को पढ़ते, कुरान पाक को समझते गुजार दी, और जिसको ऊपर से देखकर कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता, वो तीनों मौलवियों पर भारी हो गया। कितना बड़ा इसने झूठ बोला है, कितना बड़ा इसने ब्लंडर भौंका है। क्या इसकी बात पर यकीन किया जा सकता है?
اب یہاں لفظ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. رسول ایک بہترین خوبصورت لفظ ہے ادب والا, اور اسے مانا ڈاکیا کر دیں تو ادب بھی ختم. یہ تو نبی علیہ السلام کا ادب نہیں کرتا, محمد نے یہ کہا, یا کہیں لکھ دیتا ہے محمد علیہ السلام نے, اور کتے کے بچے نے اپنے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے. اب پورے انبیاء کے نام کے ساتھ کسی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں. موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, آدم علیہ السلام, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک تو علیہ السلام ہے, اور نبی کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اب یہ مختص ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ, یہ اپنے آپ کو نبی کہلاتا ہے, اور نبی علیہ السلام کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگا دیا, محمد علیہ السلام. اب اپنے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کو لگانے والا کیا وہ سچا ہے؟ یہ مختص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مختص ہے, کسی اور کے ساتھ نام کے ساتھ لگ نہیں سکتا. اس نے اپنے نام کے ساتھ لگایا, کیا یہ سچا رسول ہے؟ شیطان ہے, اور اس کے ماننے والے بھی شیطان ہیں. ان شیطانوں نے اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے کیا کہا؟ یہ کہ یہ مولوی شیطان ہے, شیاطین ہیں, شیاطین کے بھیجے ہوئے ہیں, میں اللہ کا بھیجا ہوں. تو صاف ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا, اس اللہ کا بھیجا ہوا ہے جو اس کو ہم نہیں مانتے. یہ مدر نیچر ہے, اس کی ماں گندی, یہ بھی اندر سے گندا, ماں کی نیچر گندی, آگے سے بچہ کیسے اچھا پیدا ہوگا؟ مدر نیچر کو خدا مانتا ہے, مدر نیچر کو خدا مانتا ہے. ہم اس کو خدا مانتے ہیں جس نے ہماری ماں کو پیدا کیا اور ہماری ماں کی فطرت بنائی. وہ ہے رب, وہ ہے خالق, وہ ہے اللہ. لہذا اس کا اللہ بھی اور جس کو یہ شیاطین کہہ رہا ہے وہ تو رحمان کے بندے ہوئے, اور اس کا خدا جس کو ہم نہیں مانتے وہ شیطان ہوا, وہ ابلیس ہوا, جو اس کے ذہن میں نئی نئی اختراع پیدا کرتا ہے. اور اوپر سے دیکھ کر سب سے بڑی جو بات ہے, یا اس کے منہ پہ چھتر ہے, اس کے منہ پہ لعنت ہے, اور اس کے ماننے والوں کے منہ پہ بھی لعنت ہے کہ اسے اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا. وہ مانے, میرے پاس ابھی میسج میں نے ڈیلیٹ نہیں کیا, وہ مانے اس بات کو کہ واقعی احمدی شاہ کو قرآن پاک نہیں آتا. اب جس کو قرآن پاک ہی نہیں آتا وہ عربی کا ترجمہ کیا کرے گا؟ بخاری اور مسلم کے اس لیے خلاف ہے کہ بخاری اور مسلم پر زبر زیر نہیں لگی ہوتی, اور وہ اس کو پڑھنی بھی نہیں آتی. قرآن پاک کے اوپر زبر زیر لگی ہوئی ہے, وہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا, وہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا. اب شیطان کون ہے؟ احمدی شاہ اور اس کے ماننے والے شیاطین ہیں, اور یہ شیطان کے بھیجے ہوئے نبی ہیں, شیطان کے بھیجے ہوئے نبی ہیں. نبی کا معنی خبر دینے والا, یہ نبا سے نکلا ہوا ہے. ایک اخبار بھی نبا اخبار بھی چلا ہوا ہے. اس نے اپنا یوٹیوب چینل کا نام بھی نبا سیمن رکھا. نبا سیمن, 7واں خبروں کا گڑ, نبا سیمن. وہ اس کے اپنے چینل کا نام بھی نبا سیمن رکھا, جس میں یہ اتنی داڑھی رکھتا ہے تاکہ داڑھی والوں کو دھوکہ دے سکے. داڑھی والے تو پڑھے لکھے ہیں سارے,
اکثر علماء کرام چونکہ بات علماء کرام کی کرتا ہے، انہیں تو پتہ ہے کہ محمد کا کیا معنی ہے، رسول کا کیا معنی ہے، نبی کا کیا معنی ہے، سب پتہ ہے. لیکن یہاں احمد عیسیٰ کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے کہ 3 مولوی آئے، میں نے ان سے رسول کا ترجمہ پوچھا، رسول کا معنی پوچھا، رسول کن کا لفظ ہے، کس زبان کا لفظ ہے، عربی کا ہے. تو ہمیں بھی پتہ ہے عربی کا ہے، سارا قرآن پاک کی عربی کا ہے. تجھے اوپر سے دیکھ کر کالا بلا پڑھنا تو آیا نا، کالا بلا، کیونکہ ہے جو یہ دلہ، اس دلے نے قرآن پاک تو اوپر سے دلے کو پڑھنا نہیں آتا، اوپر سے دیکھ کے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا. اور دلہ جھوٹ کتنا بولتا ہے کہ میرے پاس علماء کرام آئے اور ان علماء کرام سے میں نے رسول اور نبی کا معنی پوچھا اور ان کو آیا نہیں، وہ چپ، منہ پہ ٹیپ لگ گئی. وہ تیرے اپنے زر خرید ہوں گے جن کے سامنے تو پھونکا ہوگا، جن کے سامنے تو پھونکا ہوگا. تجھے تو یہ نہیں پتا کہ سرونہ کا کیا ترجمہ ہے. اور ان لوگوں نے جو تیرے سننے والے ہیں، ان گدھوں کے بچوں نے، ان حرام زادوں نے تیری بات پہ اعتبار کر لیا. تو کہہ رہا سر کر کے اترے، تو سر کا معنی تو اترے کر دیا تو نے. دنیا کائنات میں میرا چیلنج ہے تجھے بھی اور تیرے ماننے والوں کو بھی، سر کا کہیں ایک جگہ بھی یہ معنی کسی ڈکشنری میں، کسی لغت میں، دنیا کائنات کی کسی لغت میں یہ سر ہونا کا معنی اترے بتا دو. نہیں ہے. اب سچائی یا کذب بیانی اسی بات سے ثابت ہو جاتی ہے کہ تو کتنا کذب بیان ہے. تیرے اندر تو 8 بندوں کا نور کیا چلا ہے، علم تو وہی اب پھوٹ پھوٹ کے نکل رہا ہے. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھونکتا ہے. وہ تو عرب کے نبی تھے، تو ہم تجھے کیوں نبی مانے بھائی؟ تو ہے بھی جہل اجڑ، تجھے تو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا. ایسے حرام زادے کو، ایسے کتے کے بچے کو، ایسے کتے کے پھڑ کو ہم نبی مان لیں؟ جس طرح تو بھونکا تھا، بھونکو بھونکو بھونکو، تو بھونکتا تو ہے، اوپر سے دیکھ کے تجھے پڑھنا نہیں آتا. یہ ترجمہ ہی ہے، یہ مفہوم ہی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں. ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس اللہ نے انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا. وما كان اللہ بكل شيء علیما، اور اللہ ہی ہر چیز کو جاننے والا ہے. وکان اللہ بكل شيء علیما، اللہ ہی ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک خود کہہ رہا ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اور نبی علیہ السلام نے اگر ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس کا مفہوم بیان نہ کیا ہوتا تو پتہ نہیں کتنے لوگ گمراہ ہو جاتے. اللہ کے رسول نے خود فرما دیا، انا خاتم النبیین علی نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. آپ چاہے کوئی پٹھا ہو جائے یا سیدھا ہو جائے. نبی علیہ السلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں. یہ بالکل جھوٹ بکتے ہیں جتنے بھی انبیاء بعد میں، جھوٹے نبی، کذاب نبی بعد میں ہوں گے، نبی علیہ السلام کے بعد ہوں گے، سارے کے سارے مردود، لعین، حرام زادے اور کتے کے بچے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. میری بات آپ لوگوں کافی حد تک سمجھ چکے ہیں، اور خاص طور پہ احمد عیسیٰ کے ماننے والے یہ میری بات کو فالو کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت الفت عطا فرمائے. اور یہ قرآن پاک کی چیلنج ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب نہیں اور اس جیسی کوئی سچی بات نہیں. ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا ومن احسن من اللہ قیلا. اس جیسی کوئی خوبصورت کلام نہیں، اس جیسی کوئی
سچی کتاب نہیں، اور یہ سارا کا سارا اللہ کا کلام ہے اور سارا سچا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں کوئی قرآن کے مقابلے میں لکھے گا، جس طرح احمد عیسیٰ نے الکتاب لکھی، قرآن کے مقابلے میں لکھے گا، بالکل جھوٹ بولتا ہے، پکتا ہے اور بھونکتا ہے۔ اس کی بکواس سے اور اس کے بھونکنے پہ مت جانا، اللہ کی دی ہوئی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا اور ایک جماعت مسلمان بنے رہنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ بھائی بنے رہنا، بھائی بنے رہنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپس میں محبت الفت عطا فرمائے اور آپس میں بھائی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی جھوٹے نبی اٹھ رہے ہیں اگر قتل نہیں کر سکتے تو ان پہ لعنت بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، جو میں بھی کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہماری کاوش، ہماری محنت قبول فرمائے، آمین۔ دین و دنیا کی دونوں نعمتیں عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین وأحسن الجزاء وما علینا الا